یہ ابھی 4 دنوں کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کے دور سے چلے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ لا مذہب ہے، یہ غیر مقلد ہے، ان کا ایجاد کرنے والا انگریز ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ہیں کون، ہمارا تعارف کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کس کو پوجتے ہیں، کس کے طریقے پہ پوجتے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماع ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، پوجا رب کی کرتے ہیں، پوجا کرنے کا طریقہ مدینے والے محمد الرسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات حرف آخر ہے۔ ہم دین اسلام کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھایا۔ ہم سلف صالحین کے ماننے والے، ان کے منہج پہ چلنے والے، ہمارے لیے دلیل عرش والے کا قرآن، مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم اپنے آپ کو کسی شخصیت کے قول پر گردن جھکانے کے لیے ایسے تیار نہیں کرتے کہ اگر اس کا قول، اس کا فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے، ہم پھر بھی یہ کہیں جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم قرآن کی آیت سن کر پھر یہ نہیں کہتے جیسے اصول کرخی کے رائٹر نے لکھا، قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہ کر سکیں گے تو کہہ دیں گے یہ آیت منسوخ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ اور منہج کیا ہے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، دنیا اس سے ٹکرانے کے لیے کھڑی ہو جائے، کائنات کے ہر آدمی سے ٹکر لے سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے کسی کو اپنے لیے اس مقام پہ فائز نہیں کیا جس مقام پر محمد الرسول اللہ کو عرش والے رب نے کیا ہے۔ جو اس کے پیچھے چلا وہ اللہ کی اتباع کرنے والا، عبادت کرنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں انگریز کی اولاد کہنے والوں، لا مذہب کہنے والوں، ہم واقعی تمہارے عقیدے کے مطابق لا مذہب ہیں، کیونکہ مذہب محمد الرسول اللہ کے بعد ہم نے نئے مذہب کو ایجاد نہیں کیا۔ تم نے تو بستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے ہستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے قرآن و حدیث کے دلائل سننے کے بعد پھر کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ نہیں ہے جو یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، امام کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رب محمد کی قسم، ہم کائنات کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا کی کسی بات کو نہیں جھٹلا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل و احکام کو سمجھنے میں ہم پابند ہیں اس فہم کے جو فہم اصحاب محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے آپ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ ہم اس کو جواب میں کہیں گے جتنا پرانا اسلام ہے، جتنا پرانا قرآن و حدیث ہے، اتنا ہی پرانے اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے۔ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے۔ یہ وتیرہ رہا ہے اہل شرک کا۔ دلائل کے میدان میں جب ان کی گود خالی ہو جاتی ہے، پھر یہ
नित नए अलकाबात से पुकारते हैं, नित नए ताने लगाते हैं और कहते हैं जी आप नहीं समझते, अहलुल हदीस की मजलिसों में ना जाया करो, इनकी बातें ना सुना करो, इनके प्रोग्राम अटेंड ना किया करो। क्यों? ये अंग्रेज की पैदावार है। हम कहते हैं आज के दौर के मुशरिक का भी यही हाल है जो मक्का के मुशरिक का था। वो भी कहा करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास न जाया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आने वाला आया था, अबू जहल की पार्टी ने मक्के से निकल के उसका इस्तकबाल किया था और कहा था हमारे यहां एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास ना बैठना, उनकी बात ना सुनना। क्यों? जो उनकी सुनता है उन्हीं का हो जाता है। उसने मक्के में दाखिल होने से पहले रुई अपने कानों में डाली थी कि कहीं गली में चलते हुए आवाज कान में ना पड़ जाए, और हरम में आया था, मुस्तफा अलैहि सलाम को देखा था, कहा मेरे दिल में आया पूछूं तो सही कहते क्या है। मुझे तो कहा गया ये शायर है और मैं भी शायर हूं, अगर इनका कलाम शेरो शायरी हुआ तो मैं कह दूंगा ये तो शेर है, सुनूं तो सही कहते क्या है। मैं पास आया, उनके बैठा, पूछा क्या पैगाम देते हो। मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान हकीम की ये आयत तिलावत फरमाई, ये सूरत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। कहा ये अल्फाज मेरे पर्दा समाअत से टकराए, बेइख्तियार जुबान हरकत में आई कि ये कलाम किसी आदमी का कलाम हो ही नहीं सकता। आज यही आवाजा लोगों पे लगाया जाता है, अहले हदीसों के पास ना जाना। ये अपने आप को अहले सुन्ना कहलाते हैं और ये असली अहले सुन्नत है। इनका कलाम ना सुनना, इनकी मजलिसों में ना बैठना। क्यों? उसके पीछे कहानी क्या है? वो इसलिए कि इनके हाथ में अर्श वाले का कलाम और मदीने वाले का फरमान है। ये किसी को लसूड़ी शाह की तरफ नहीं बुलाते, ये किसी को बरेली और देवबंद की तरफ नहीं बुलाते, ये किसी को कामावाणी सरकार की तरफ नहीं बुलाते। ये कहते हैं लोगों, रब ने पैदा किया है, रब ने जिंदगी दी है, रब ने इज्जत दी है, रब ने सेहत दी है, गर्दन जब झुकानी हो रब के सामने झुकाया करो। सुन्नत जब भी लेनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिया करो।